رسم ازا جاری رہے، رسم ازا جاری رہے، صاحب ذوالفقار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہو گیا مرنا ستم عباس کا۔ اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، اے مادر حسین یا فاطمہ زہرا، میں رہے یہ عزادار، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا رہے یہ عزاداری رہے۔ شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر۔ جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، والذی خلق الانسان وعلمہ البیان، وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان، والصلاة والسلام علی سید الانام، سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان المجید، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين۔ صلوات گفتگو کے آغاز میں کل میں نے آپ کے سامنے شب عاشور اور روز عاشور کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی۔
بعد میں کچھ باتیں اور میرے ذہن میں آ گئیں، تو اب بھی چونکہ وقت گزرا نہیں ہے، لہذا اسے اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو شاید آئندہ سالوں میں کام آئے، بلکہ اسی سال میں بھی کام آ سکتا ہے۔ ایک بہت اہم سوال لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ فاقہ کشی کا وقت کیا ہے، کس وقت میں فاقہ ختم کرنا چاہیے، توڑنا چاہیے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے۔ فقہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جس میں ایگزیکٹ اور ایکیوریٹ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے مسا جو خاص طریقہ کار ہے اس کے مطابق انجام نہیں دیا تو آپ کا مسا باطل ہو جائے گا، ایک خاص طریقہ کار کے مطابق آپ نے تیمم انجام نہیں دیا تو تیمم باطل ہو جائے گا۔ ایک خاص فقہی مسائل ہوتے ہیں، اس میں اگر انسان غلطی کر جائے تو وہ عبادت باطل ہو جائے گی، اور اس کے بعد کی جتنی عبادتیں ہیں وہ بھی باطل ہو جائیں گی۔ لیکن فاقہ کشی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ کوئی فقہی مسئلے کا سوال نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ جو اگر پیش نظر رکھی جائے تو زیادہ مناسب ہے، وہ یہ کہ جب ہمارے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس سے 2 گھنٹے پہلے اگر فاقہ کشی کی جائے تو یہ سب سے زیادہ مناسب ٹائم ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ ہمارا ٹائم اس وقت آج کل 6 بجے ہوتا ہے مغرب کا ٹائم، تو اگر 4 بجے فاقہ کشی کی جائے تو یہ سب سے زیادہ مناسب ٹائم ہے۔ لیکن 4 کے بجائے جو لوگ 3 بجے فاقہ کشی کر رہے ہیں ان سے جھگڑا نہ کریں، لعنت منامت نہ کریں انہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا بھی فاقہ مان لیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے فاقہ رکھا۔ 3 کے بجائے کچھ 2:30 بجے فاقہ کشی کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسلام میں اگر انجام دی جائیں تو بہت اچھا ہے، مگر اگر انجام نہ دی جائیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں۔ شاید اس کے مقابلے میں گناہ کا کام وہ ہو جائے گا کہ اگر آپ نے کسی مومن کا دل دکھا دیا، اس کا دل توڑ دیا، تو یہ اور زیادہ بڑا گناہ کا کام ہو جائے گا۔ الحمدللہ ابھی کسی مومن نے نماز مغرب کے بعد یاد دہانی کرائی کہ شب عاشور ہے لہذا مصافحہ نہ کیا جائے، یہ اچھی چیز ہے، اگر یاد دہانی کرائی گئی ہے بہت اچھی چیز ہے۔ مگر اگر فرض کیجئے کہ آپ کسی جگہ پر نماز جماعت پڑھنے جاتے ہیں اور کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر مومن اپنی عادت کے مطابق، کیونکہ ہمارے یہاں طریقہ کار ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، مومن اپنی عادت کے مطابق اگر مصافحہ کر رہا ہے تو اس کا دل نہ توڑیں کہ نہیں آج مصافحہ میں نہیں کروں گا، آج مصافحہ کرنا غلط ہے، اس کو برا بلا نہ کہیں، یہ شاید اور زیادہ بڑا غلط کام ہے۔ اس کا دل توڑ دینا، اس کی توہین کر دینا، یہ اور بڑا گناہ کا کام ہے۔ اگر آپ مصافحہ کر لیتے تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یا وہ اگر آپ کے ساتھ مصافحہ کر رہا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا۔ آپ اگر یاد دہانی کرا کے اگر پہلے سے بتا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ کوئی بہت گناہ عظیم نہیں کر دیا اس نے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی عادت کے مطابق کام کیا ہے، تو اس نے ہاتھ بڑھایا ہے، آپ بھی ہاتھ بڑھا دیجیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شرعی اعتبار سے ان امور کو انجام دینا اتنا برا نہیں ہوتا جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی فاقہ کشی 3 بجے کر لیتا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، 2:30 بجے کر لیتا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک، فاقہ اس کا مان لیا جائے گا، اس کی نیت ہے نا، اس کا فاقہ مان لیا جائے گا۔ چنانچہ ایک بات تو یہ ہے کہ آئیڈیل ٹائم، سب سے بہترین ٹائم تو وہی ہے کہ جب ہماری مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے اس سے 2 گھنٹے پہلے فاقہ کشی کی جائے، وہ ٹھیک عصر کا وقت کہلاتا ہے، یعنی اس میں اتفاق ہے کہ یہ عصر کا وقت ہے۔ باقی میں ذرا سا وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، مجتہدین کے فتاوی بھی مختلف ہیں کہ عصر کی نماز کا فضیلت کا وقت کون سا ہے، چنانچہ وہ جب مسائل بیان کیے جاتے ہیں اس وقت اس کی تفصیل سامنے آتی ہے۔ ایک سال بعد پڑھیں محمد والے۔ دوسری بات یہ کہ فاقہ کشی روزے کی طرح نہیں ہے۔ روزے کی طرح نہیں ہے کا مطلب کیا ہے کہ روزے میں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ سفر کر کے کسی مقام پر جا رہے ہیں تو وہاں پر 10 دن قیام کریں گے تو ہی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ورنہ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ یا باہر سے کہیں سے آپ آئے ہیں
اور یہاں آپ کا قیام 10 دن ہوگا تو ہی آپ روزہ رکھ سکیں گے۔ دیکھیں میں سفر کے مسائل نہیں بتا رہا ہوں، وہ تو بڑی تفصیلی گفتگو ہے، ایک اشارہ ہے کہ جہاں انسان مسافر نہیں کہلاتا وہاں اس کو نماز بھی پوری پڑھنی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، دونوں کام کرنے ہوتے ہیں اس کو۔ مگر فاقہ کشی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر فرض کیجیے کہ آپ میں سے کچھ افراد دبئی چلے جاتے ہیں، 4 دن 5 دن وہاں قیام کریں گے، تو اگرچہ آپ کا قیام 10 دن سے کم ہے، مگر اس کے باوجود اگر آپ فاقہ رکھنا چاہیں گے تو کوئی پابندی نہیں، فاقہ رکھا جا سکتا ہے۔ فاقہ روزے کی طرح نہیں ہے کہ اس میں شرط ہو کہ 10 دن کا قیام ضروری ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ زیارت عاشورہ، یہ نام ہی ہے عاشور کے دن سے منسوب، عاشور ہی کے دن سے منسوب ہے، اور خصوصی عاشور کی زیارت ہے یہ۔ اچھا، زیارت عاشورہ، اگر آپ زیارت عاشورہ مشہورہ پڑھنے بیٹھیں تو وہ 3-4 گھنٹے کا ٹائم ہے، یعنی 3-4 گھنٹے کی مسلسل عبادت ہے، اس لیے کہ 100 مرتبہ لعنت ہے اور 100 مرتبہ درود ہے۔ تو بہت سارے افراد اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ 1 مرتبہ لعنت اور 1 مرتبہ درود پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں، یا کچھ 10 افراد 10 مرتبہ لعنت اور 10 مرتبہ درود پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ واجب کام تو نہیں ہے۔ آپ امام کو سلام بھیج رہے ہیں، جتنا بہتر طریقے سے بھیجیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے کہ زیارت عاشورہ میں بھی یہی ہے کہ آپ پہلے باقاعدہ غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد جو اس کے آداب ہیں وہ سارے آداب بجا لائیں، اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھیں۔ سب سے اچھا طریقہ کار تو وہ ہے، لیکن اس میں ایک آسان طریقہ کار بھی ہے۔ جو زیارت عاشورہ مشہورہ ہے وہ اگر آپ پڑھنے جائیں تو کم از کم 3 گھنٹے لگ جائیں گے، جس کی پریکٹس نہیں ہے اس کے تو یقیناً 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ہاں، جس کی پریکٹس ہے ہو سکتا ہے بڑی جلدی پڑھ لے وہ۔ تو اب اسی مفاتیح الجنان میں جہاں زیارت عاشورہ ختم ہو رہی ہے، اس کے فوراً بعد ایک دوسری زیارت عاشورہ ہے، وہی زیارت عاشورہ فوراً بعد اگر 3-4 صفحے آپ پڑھتے ہیں تو فوراً آپ کو وہ والی زیارت مل جائے گی۔ البتہ اس زیارت کا نام رکھا گیا ہے زیارت عاشورہ غیر مشہورہ، مشہور نہیں ہے، غیر مشہور نام رکھا گیا اسے۔ وہ زیارت اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو اتنا ٹائم نہیں لگے گا، وہ 15 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے۔ مشہورہ والی زیارت اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو 3 گھنٹے لگ جائیں گے، غیر مشہورہ والی زیارت پڑھنا چاہیں گے تو 15 منٹ لگیں گے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فضیلت کم ہے؟ نہیں، اسی مفاتیح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنی فضیلت مشہورہ والی زیارت کی ہے اتنی ہی فضیلت غیر مشہورہ والی کی۔ فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی فضیلت برابر ہے۔ ہاں، جو غیر مشہورہ والی زیارت ہے اس میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور بہت آسان اور سمپل نماز ہے۔ سورہ حمد کے بعد قل اللہ پڑھنا ہے دونوں رکعت میں۔ تو اگر فرض کیجئے کہ آپ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں، یا ظہر کی نماز جب بھی پڑھنے کا وقت آیا ہے، اگر آپ ظہر کی نماز سے 15 منٹ پہلے زیارت عاشورہ کا عمل شروع کریں تو زیارت عاشورہ کا عمل مکمل ہو جائے گا 15 منٹ کے اندر۔ اس کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھ لیجیے۔ وضو تو آپ کریں گے ظہر کے لیے، جب وضو کریں گے تو 2 رکعت زیارت عاشورہ کی نماز پڑھ لیجیے، نماز پڑھنے کے بعد وہ زیارت پڑھ لیجیے، اس کے بعد آپ ظہر کی نماز شروع کر لیجیے۔ آپ کی زیارت ہے جو خاص دن کی زیارت ہے، عاشور کے دن کی زیارت ہے، وہ زیارت بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف اگر توجہ کی جائے تو انسان اس عمل کو کامل طریقے سے انجام بھی دے سکتا ہے، اور جو ایک دوسرے کے ذہنوں میں باتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر ہم نے یہ والا عمل انجام دیا تو بہت برا کیا ہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کسی مومن کی توہین کرنا یا کسی مومن کا دل توڑنا یہ شاید زیادہ بڑا گناہ، یہ یقیناً گناہ ہوگا، مگر اس میں گناہ کا کام نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ جو عنوان مسلسل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ صاحبان ایمان نے یہ محسوس کیا ہو کہ میرا جو خاص عنوان ہوتا ہے اس سے ہٹ کر میں نے گفتگو کی ہے، تو یہ بات صحیح ہے۔ میرا خاص عنوان کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر فقہ کی باتیں ہوتی ہیں یا عام طور پر اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں، اس عنوان سے ہٹ کر حقیقتاً میں نے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی ہے، اور عشر محرم کو پیش نظر رکھ کر۔ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے
کہ اگرچہ اس کا رجحان آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ فقہ کے مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی جا رہی ہے. جس جنریشن نے اس پر توجہ دی ان کی عبادتیں ماشاءاللہ بالکل صحیح جا رہی ہیں، لیکن جو آنے والی جنریشن ہے اس میں وہ توجہ نہیں ہے، وہ اب دوسرے کاموں میں لگ گئے ہیں. اور دوسرے کاموں میں کیا لگ گئے ہیں؟ سب سے اہم کام ان کو یہ بتا دیا گیا ہے وہ سمجھنے لگے ہیں کہ ظالم کا مقابلہ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے، چنانچہ اسی کے پیچھے لگ گئے ہیں مثلا. باقی دین، عبادت، اخلاق، مسائل اس کی طرف توجہ نہیں ہے. ایک بڑی تعداد اسی کام کی طرف لگ گئی ہے کہ ظالم کے خلاف جہاد ہونا چاہیے، بس اسی میں. اور جہاد کے طریقے ان کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہتا. مگر جن لوگوں نے صحیح طرح سے مسائل کو سمجھا ہے اور اسی طرح سے وہ عبادات انجام دے رہے ہیں تو ان کی عبادتوں میں زحمت بھی کم ہے، ٹائم بھی کم لگتا ہے، مختصر عبادت ہونے کے باوجود ان کی عبادت بالکل پرفیکٹ ہے، کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہے، کہیں کوئی غلطی نہیں ہے. آپ ہی میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن سے ایسے بزرگوں نے ملاقات کی ہوگی کہ جنہوں نے 40 سال نماز پڑھی ہے، نماز چھوڑی نہیں ہے، ان کا شمار بے نمازیوں میں نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھی ہے مگر 40 سال کی ان کی نمازیں باطل تھیں، اس لیے کہ مسائل نہیں پتہ تھے، مسائل نہیں معلوم تھے، چنانچہ نمازیں باطل ہوئی. الحمدللہ آپ میں سے اکثریت کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے صحیح مسائل سیکھے ہیں اور صحیح عبادت انجام دے رہے ہیں، اس لیے یہ پرابلم نہیں. مگر جیسا ڈاکٹر کی دوا میں بیماری دور کرنے کے لیے کچھ عناصر ہوتے ہیں تو اس میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی آ جاتے ہیں. آپ گئے تھے بخار کا علاج کرانے کے لیے، ڈاکٹر نے آپ کو اینٹی بائیوٹک دے دی، نتیجہ نکلا کہ بخار آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا مگر پیٹ خراب ہو گیا اینٹی بائیوٹک کھانے سے، تو کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا کہ جو مسائل کی طرف توجہ دینے والے تھے انہوں نے اپنی عبادت بہت اچھی کر لی، بہت پرفیکٹ انہوں نے اپنی عبادت کر لی، مگر نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان عبادتوں کا دار و مدار جن چیزوں پر تھا وہ آہستہ آہستہ ذہن سے کم ہو گئے، محو تو نہیں ہو گئے، ختم تو نہیں ہو گئے مگر وہ آہستہ آہستہ کم ہو. وہ کیا تھا کہ ساری عبادتوں کا دار و مدار ہے علی اور اولاد علی کی محبت پر. ورنہ ہم کتنی اچھی نمازیں پڑھیں، ہم کتنی اچھی عبادتیں انجام دیں، ہمارے اعمال میں ایک ذرہ برابر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، مگر اگر وہ چیز چھوٹ گئی یا وہ چیز کم ہو گئی تو اس مرتبے تک ہم نہیں پہنچ سکتے. جس مرتبے تک امام ہمیں پہنچانا چاہتے تھے اس مرتبے تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اور یہ فقط اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے عقائد کا مسئلہ ہے. سارے عقائد کا مطلب کیا ہے؟ توحید، رسالت، امامت، قیامت، سارے عقائد کا یہی مسئلہ ہے. اگر ہم اس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جس اللہ کے بارے میں بار بار ہمارے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اللہ تو بس ہم پر مصیبتیں ہی ڈالتا ہے، ہمیں بیماریوں میں مبتلا رکھتا ہے، ہمیں پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے، اگر ایسے اللہ کی ہم عبادت کریں گے تو کیا توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں یہ عبادت قابل قبول ہے؟ بس جس اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں سارے برے خیالات بھی ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں کہ بیماری دیکھو تو ہمارے گھر میں، بے روزگاری دیکھو تو ہمارے گھر میں، خاندانی جھگڑے دیکھو تو ہمارے گھر میں، بچوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں یا طلاق کے مسئلے تو وہ ہمارے گھر میں، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے کہ جو ہمارے گھر میں نہیں. چنانچہ اب جب خیال آتا ہے تو خیال کیا آتا ہے کہ پروردگار کی طرف سے یہ آزمائش ہے. آزمائش کا مطلب ہے کہ خدا نے یہ ساری چیزیں ہم پر ڈال دی. اب اس اللہ کی ہم عبادت کریں گے تو کیا عبادت ہوگی؟ چنانچہ وہ کانسیپٹ ڈیولپ ہونا بہت ضروری تھا کہ نہیں، پروردگار نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہے، اور اگر انسان غور کرتا جائے تو وہ لاجک سمجھتا جائے گا. چنانچہ وہاں سے میری گفتگو شروع ہوئی تھی اور آخری مرحلے پر یہ گفتگو آ گئی. یہی مسئلہ قیامت کا ہے. قیامت کے بارے میں جتنا انسان شک میں مبتلا ہوگا اور شک کے تحت عبادت انجام دے گا اتنی ہی اس عبادت میں مایوسی اور بے چینی اور اس طرح پایا جائے گا. پتہ نہیں چلے گا کہ میں صحیح عبادت، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس میری نماز کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں، یہ حقیقتاً اللہ کے بارے میں پہنچے گی کہ نہیں. جتنا قیامت کے بارے میں انسان کو شک ہو جائے گا اس کی عبادت اتنی ہی ڈاماڈول ہوتی جائے گی، اور جتنا قیامت کے بارے میں یقین بڑھتا چلا جائے گا
تو وہ اس منزل پر پہنچ جائے گا کہ جہاں وہ اعلان کرے کہ اگر میرے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ایک سال بعد پڑھیں محمد والے. چنانچہ اس حوالے سے خود کوشش کرنا پڑے گی، اور کوشش میں عبادت ایک عنصر ہے کہ جتنی توجہ کے ساتھ عبادت ہوگی اتنا ہی یہ یقین زیادہ بڑھتا جائے. بڑی عجیب بات ہے، کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ انسان کی فکر اور سوچ کیا چیز ہوتی ہے. اگر شک میں مبتلا ہونے آئے، ریب میں مبتلا ہونے کے بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو وہ چیز کہ جس کو 14 معصومین نے ایک کے بعد ایک پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس قیامت کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. ارے بھائی ایک ایک چیز کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. قبر میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا، قبر میں تمہارے ساتھ جب عذاب میں مبتلا ہوگے تو یہ ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے ہیں اور پھر مذاق میں یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ قبر کی سائز کتنی ہوتی ہے، 3x6، اس سے بڑی سائز نہیں ہوتی. ایک سال بعد پڑھیں ذرا. کہتے ہیں 3x6 کی اگر قبر ہے تو اس میں 70 گز کا اژدہا کیسے آ جائے گا. مذاق اڑانے والے اڑاتے ہیں، مگر ہے روایتوں میں جو روایتوں میں ہے وہ تو ہے. اس قبر کو آنکھ سے بھر دیا جائے گا. تو اب ایک ایک تفصیل کا تذکرہ موجود ہے اس میں. جہاں ایک ایک تفصیل کا تذکرہ موجود ہے اور 14 کے 14 معصومین نے اس تفصیل کا تذکرہ کیا ہے، اس کے باوجود انسان شک میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر یقین کی کیفیت ہوتی تو عبادتوں کا عالم ایسا ہوتا کہ وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کے کچھ مناظر دیکھ رہا ہوتا. یقین کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی. اور جہاں انسان یقین کرنا چاہے تو شاجی جیسے افراد پر یقین کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کیا کہ آپ پر بندش ہے اس لیے آپ کے سارے معاملات الٹ رہے ہیں، آپ کے سارے معاملات غلط ہو گئے. ایک شاجی نے یہ والی بات کہہ دی، چنانچہ اب اس کی بات پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ساری مصیبتیں ہماری ختم اسی لیے نہیں ہو رہی کہ وہ بندش کر دی ہے کسی نے. کس نے کہا ہے؟ وہ ایک شاجی صاحب نے. اور اتنا یقین ہے کہ اس یقین کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں کہ اب اس بندش کا علاج کیسے کیا جائے. بھائی ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہمارے گھر میں مصیبتیں آ گئی ہیں، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا ہے، بس یہ بندش ہو گئی. اور ایسے ایسے لوگ اس بندش کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ ان لوگوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہم گئے تھے اور یہ ہوا اور وہ ہوا، داستانیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے، ارے یہ آدمی اتنا ایجوکیٹڈ آدمی، اتنا دین کو بھی سمجھنے والا آدمی، اور یہ ان کی باتیں سن کے یہ ساری باتیں کر رہا ہے کہ بندش ہو گئی. اس بندش پر اتنا یقین انسان. اور 14 معصومین جو کہہ رہے ہیں اس کی بات پر شک میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا. تو عزیزان محترم، یہ بڑی عجیب کیفیت ہے انسان کی. اب میں وہ بات تو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا کہ مومن بننے کے لیے قیامت پر بھروسہ اور یقین ضروری ہے. یہ تفصیل میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، اس لیے اگر بالکل ہی آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ نماز نہ پڑھتے، آپ عبادت انجام نہیں دیتے. نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے. اب میری گفتگو اس منزل سے آگے کی گفتگو ہے کہ اگر قیامت کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو کیسے خراب ہوتا ہے، ریزن کیا ہے اس کا، یا قیامت کا عقیدہ ہمیں اچھا کرنا ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار کا کیا ہونا چاہیے. یہاں سے میری گفتگو آگے بڑھی اور اس کے لیے میں نے صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی. اس میں امام نے ارشاد فرمایا تھا والذی یثبتہ فیہ الورع والذی یخرجہ منہ الطعام، بلکہ الطمع، وہ لفظ غلط نکل گیا تھا کل بھی میری زبان سے، طمع ہے، طعام نہیں، طمع. وہ چیز کہ جو قیامت کے عقیدے کو ثابت کرتی ہے، مستحکم کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی عبادت کیسی ہے. آپ کی عبادت کیسی کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے واجبات کو پورا کیا، لہذا آپ کی نماز صحیح ہے. نماز صحیح کا مطلب یہ ہوا
کہ اب اس نماز کو انجام دینے کی وجہ سے پروردگار جہنم میں نہیں بھیجے گا. یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو گیا کہ جہنم سے بچ گئے. اور مجتہدین جتنی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، توضیح المسائل میں جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ عربی منہاج الصالحین میں جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ زیادہ تر اس حوالے سے ہے کہ آپ اگر اس طرح سے عبادت کو انجام دیں گے تو جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے. جہنم کے عذاب میں یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ منیمم کیٹیگری ہے، یہ منیمم درجہ ہے کہ اگر آپ نے اتنا کر لیا تو کم از کم جہنم کے عذاب سے بچ. مگر جنت کے اعلیٰ مراتب کو حاصل کرنا وہ یہ مسائل نہیں بتاتے ہیں. وہ تو پھر اس کے آگے کام کرنا پڑے گا، اس کے آگے محنت کرنا پڑے گی. اور اس محنت میں کیا ہے، جو بات میں علماء کی کتاب سے سمجھاؤں، کتابوں سے، وہ یہ ہے کہ جو عبادت انسان انجام دے رہا ہے، اول تو یہ کہ وہ عبادت اگر مختصر انجام دے رہا ہے تو کوشش کرے کہ آہستہ آہستہ اس عبادت میں اضافہ کرے. میں نے آپ کے سامنے امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ حدیث پڑھی تھی میں نے، اور اس میں یہ کہا تھا کہ 3 چیزوں پر تو ہم لوگ عام طور پر عمل کرتے ہیں، یعنی نمازی لوگ عمل کرتے ہیں. ایک چیز ایسی ہے جس کو معلوم نہیں ہے، یعنی زیارت اربعین، جس کو پتہ چل جائے وہ اسے بھی پڑھتا ہے. مگر ہاں 51 رکعت نماز یہ اتنی معتبر ہے کہ سارے مجتہدین کرام نے اپنی کتاب میں 51 رکعت نماز کا طریقہ کار لکھا ہے، اس کے ٹائمنگز لکھے ہیں، اس کا طریقہ کار لکھا ہے کہ کیسے ادا. یہ اتنی معتبر حدیث ہے. اور اتنی معتبر ہونے کے باوجود اگرچہ مجتہدین کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ مستحبات کو بیان کریں، اپنی کتابوں میں مستحبات بیان نہیں کرتے ہیں. آپ توضیح المسائل کو دیکھیے، بہت چند مختصر تعداد میں انہوں نے مستحبات کا تذکرہ کیا یا بہت کم مکروہات کا تذکرہ کیا ہے. مگر جہاں بہت کم مستحبات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں سارے مجتہدین نے یہ 51 رکعت نماز کا تذکرہ کیا. اچھا ہے مشکل کام، آسان کام تو نہیں، مگر مشکل کام نہیں ہوگا تو اجر کیسے ملے گا، مرتبہ کیسے بڑھے گا. چنانچہ اگر عبادت کم ہے تو اس میں اضافہ کرنے کا انسان کو طریقہ کار سوچنا چاہیے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ 51 کی 51 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں. اتنی آسانی ہے اس میں کہ آپ جو بعد میں تاکیبات نماز پڑھتے ہیں، اور تاکیبات نماز پڑھنے میں آپ 2 زانوں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی زبان میں کہوں میں کہ پلاٹی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ جو پلاٹی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اسی میں آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی. یعنی باقاعدہ وہ نمازی کی طرح بیٹھنا بھی ضروری نہیں، وہ پلاٹی لگا کے بیٹھے ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیجئے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ رکوع کر لیجئے. ہاں بس سجدے میں جب موقع ہے تو سجدہ کر لیجئے. اتنا آسان ہے کہ اگر آپ یہ 8 رکعت نماز پڑھنا چاہیں تو 8 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. جو اتنا معتبر اور ایسا جینوئن قسم کا مستحب، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کے ساتھ اس کو حاصل کر سکتے ہوں تو کیوں اس کو ضائع کریں، کیوں ہم اس کو برباد کریں. چنانچہ ایک طریقہ کار تو یہ کہ عبادت میں اضافہ کیا، اور دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ جو عبادت انجام دی جائے اس میں توجہ ہو، پروردگار کی طرف توجہ. کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو ذر کو ایمان کے 90 مرتبہ پر فائز کیا گیا ہے. ریزن کیا تھا؟ کیا وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، بہت زیادہ عبادتیں انجام دیتے تھے؟ نہیں، یہ ریزن نہیں. ایمان کے 90 درجے پر فائز ہیں، یعنی اب ان کے عقائد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عقیدہ کس قدر اعلیٰ منزل پر پہنچا ہوا ہے. 90 مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود ان کے حالات زندگی لکھنے والوں نے کہا کہ وہ زیادہ عبادت انجام نہیں دیتے تھے، وہ بکریاں چراتے تھے. ان کا پیشہ تھا بکریاں چرانے والا، بکریاں چرانے یا اونٹ چرانے کا کام کرتے تھے. مگر جب اونٹ کو جنگل میں لے جاتے تھے چرانے کا کام کرتے تھے تو اونٹ جانور تو ویسے چلتا رہے گا اپنا، یہ بیٹھے بیٹھے فقط غور و فکر کرتے تھے اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی تخلیق پر، اور کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے. اور جتنا غور و فکر انسان کا بڑھتا چلا جائے گا وہ خود بخود عقیدے کے اعتبار سے ترقی کرتا چلا جائے گا، ڈیولپ ہوتا جائے گا. چنانچہ دوسرا پہلو یہ ہے
کہ جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ کوشش کریں کہ ذرا غور و فکر کریں، سوچیں ان چیزوں کے بارے میں، اور اگر کوئی چیز ایسی آ گئی ہے کہ جہاں جواب نہیں مل رہا تو علماء کرام موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ اگر ایسی چیز ہے تو اس کا کیا جواب ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس کا جواب علماء کو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ جب علماء کو بھی تحقیق کرنے کے بعد جواب معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ انہی ہستیوں کے روضوں میں جا کے کھڑے ہوتے تھے۔ ملا صدرہ یعنی 20ویں صدی کا سب سے بڑا فلسفی، سب سے بڑا فلسفی، اور ایسی ایسی باتیں انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ بعد میں مغربی دنیا والے نے ان کے فلسفے کو سمجھا تو حیران ہوا کہ ہم جو جس چیز کو نیا سمجھ رہے ہیں وہ تو انہوں نے پہلے سے پیش کر دیا۔ ایسا بڑا فلسفی، یہ جس زمانے میں قم میں رہتے تھے تو بالکل قم شہر میں نہیں رہتے تھے، قم شہر سے ذرا فاصلے پر رہتے تھے، تقریباً 2-3 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا تھا اس زمانے کے جانوروں کی سواری کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں غور و فکر کرتا تھا، سوچتا تھا، اور یاد رکھیے کہ فلسفی سب سے زیادہ سوچتا ہے، فلسفی سب سے زیادہ غور و فکر کرتا ہے، اور ایسی ایسی چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے کہ جس کو سمجھنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ اب میں اس مثال کی طرف چلا جاؤں گا یا اس چیز کی طرف چلا جاؤں گا تو ٹائم بڑا اس میں لگ جائے گا۔ ایسی چیزوں کی طرف غور و فکر کرتے ہیں کہ جہاں انسان کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے کوئی سٹیج موجود نہیں ہوتا، کوئی سطح موجود نہیں ہوتی، اس کے بغیر اس کو سوچنا پڑتا ہے، کوئی مثال موجود نہیں ہوتی، اس کے بغیر اس کو سوچنا پڑتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں سوچتے سوچتے بڑے مشکل مرحلے میں داخل ہو جاتا تھا اور مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں قم میں بی بی معصومہ قم کے روزے پر حاضری دیتا تھا۔ اس وقت تو روزہ بھی منع ہوا نہیں تھا، اس وقت لوگ جانتے بھی نہیں تھے اتنا۔ قم سے 3 کلومیٹر دور کے فاصلے پر رہتے تھے، وہاں سے کہتے ہیں میں پھر حاضری دینے کے لیے آیا کرتا، اور کئی گھنٹے کھڑے ہو کر جناب معصومہ قم کا توسل اختیار کرتا تھا کہ بی بی آپ کا واسطہ اس مسئلے کو میرے لیے آسان بنا دیجیے، میرے لیے اس مسئلے کا حل پیدا کر دیجیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، حقیقتاً ایسی ہیں کہ جس کا سمجھنا دشوار ہوگا، آپ عالم سے بھی پوچھیں گے تو اس کا مسئلہ نہیں معلوم، مگر کم از کم آپ اس راستے پر چلنے والے بن گئے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ عالم کی 2 رکعت عابد کی 70 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ اب آپ نے سوچنا شروع کر دیا، آپ اس منزل کی طرف، اور اس منزل کی طرف آپ نے کیسے چلنا شروع کر دیا ہے؟ زحمت 70 رکعت کی آپ نے نہیں اٹھائی ہے، 70 رکعت کے لیے اٹھک بیٹھک آپ نے نہیں کی، وہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور اس سے زیادہ آسان کام آپ نے کیا کہ اپنے ذہن پر زور دیا اور غور و فکر کرنے کی کوشش کی کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہترین طریقہ کار ہے کہ انسان اپنے دین میں بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے اور تیزی سے یہ سارے منازل طے کر سکتا ہے۔ چنانچہ قیامت کا عقیدہ وہ ہے کہ جس میں اگر انسان زیادہ عبادت انجام دے اور توجہ کے ساتھ انجام دے تو وہ آگے بڑھے گا۔ اب روایت کا دوسرا حصہ سنیے، والذی یخرجہ منہ الطمع، ایمان جس سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایمان میں سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو شک پیدا کرنے والا وہ یہ قیامت کا، خارج جس سے یہ چیز ہو جاتی ہے، عقیدہ خارج جس چیز سے ہو جاتا ہے وہ ہے طمع، وہ ہے لالچ، اپنا مفاد۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تجربہ مرد حضرات زیادہ کر سکتے ہیں، عورتیں بھی اس کا تجربہ کر سکتی ہیں، مگر مرد حضرات اس کا اپنی زندگی میں کئی مقام پر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کل میں نے گزارش کی تھی عمر سعد کے حوالے سے کہ عمر سعد نے جو بات کہی تھی وہ کیا تھا؟ کیا یہ بالکل اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ کیا بالکل رسول کو نہیں مانتا تھا؟ نہیں مانتا تھا، مانتا تھا تبھی تو نمازیں پڑھتا تھا، ساری زندگی نمازیں کیوں پڑھی اس نے؟ اور مسلمانوں کے درمیان محترم آدمی تھا، محترم آدمی کا مطلب لوگ اس کو مقدس آدمی سمجھتے تھے، صحابی رسول کا بیٹا سمجھتے تھے، مقدس آدمی سمجھتے تھے، مقدس سمجھتے تھے، مگر اس کے باوجود اس کا عقیدہ ڈاماڈول کہاں پر ہوا؟ لالچ میں، تمام۔ اور قیامت کا عقیدہ ڈاماڈول ہوا ہے۔ وہ اپنے شعر میں خود کہہ رہا ہے کہ اگر حقیقتاً قیامت برپا ہونے والی ہے تو میں توبہ کر لوں گا، اور اگر قیامت نہیں برپا ہونے والی، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں،
تو میں تو مزے ہی مزے میں رہا، پھر تو میرے مزے ہی مزے ہو گئے. یہ قیامت کا عقیدہ ڈاماڈول ہوتا ہے تمام لالچ سے. اور لالچ میں فقط یہ عمر سعد کی مثال نہیں ہے، یہ سارے کوفہ والوں کی مثال ہے، سارے کوفہ والوں کی. عام طور پر کوفہ والوں کے بارے میں ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ کوفہ والے بہت بدترین لوگ تھے. کوفہ والے بڑے بے وفا قسم کے لوگ تھے، انہوں نے امام کو بلایا اور امام کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اگر تاریخی حقائق آپ دیکھیں، اچھا یہ چیز فقط ہمارے یہاں مشہور نہیں ہے، یہ عربوں کے یہاں بھی مشہور ہے. ان کے یہاں باقاعدہ ایک محاورہ ہے، کوفی لا یوفی، کہ کوفی اگر ہوگا تو وہ وفا نہیں کرے گا. یہ ہمارے یہاں نہیں، فقط ان کے یہاں. مگر اگر تاریخی حقائق کو آپ پیش نظر رکھیں تو بہت عجیب بات نظر آئی آپ کو. آپ یہ دیکھیے کہ فرزند رسول مدینہ سے چل رہے ہیں، مدینہ سے چل رہے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ یزید نے طلب بیعت کی ہے، بیعت کا مطالبہ کیا ہے، اس لیے مدینہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اگر اس لیے مدینہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرزند رسول کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، اس لیے تو مدینہ شہر چھوڑ رہے ہیں نا، ورنہ کیوں چھوڑ رہے ہیں. مگر کوئی ہے جو یہ کہے ارے فرزند رسول آپ کیسے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اگر یزید نے کوئی کارروائی کی تو ہم بیٹھے ہیں، ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، ہم اپنا خون بہائیں گے، مگر آپ کو کسی طرح سے بچائیں گے. آپ کو جھوٹی سے جھوٹی بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ کسی مدینہ والے نے یہ والی بات کہی ہو. حالانکہ مدینہ شہر میں پیدا ہوئے اور مدینہ شہر میں پوری زندگی گزری، مگر کوئی مدینہ، ہم مشورہ دینے والے ایک سے ایک آ رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک مشورہ دینے والے آ رہے ہیں. اور مشورہ دینے والوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو ذرا پبلک فگر ہوتا ہے نا، ذرا سا بھی پبلک فگر ہوتا ہے، اس کو مشورہ دینے والوں کی کمی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے لیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے مشورے پر عمل کریں، اس کے مشورے پر عمل کریں. جیسے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی کر دی. ایک بیٹی کے شوہر کا کام تھا فصل اگانا، اور دوسری بیٹی کے شوہر کا کام تھا یہ کوزے بنانا، مٹکے بنانا. ایک بیٹی کے یہاں گیا تو اس نے کہا کہ بابا یہ دعا کریں کہ پروردگار اچھی سی بارش بھیجے تاکہ ہماری فصل جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے پروان چڑھے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسری بیٹی کے یہاں گیا، اس نے کہا بابا آپ دعا کریں کہ بالکل بارش نہ برسے، ہم نے جو یہ برتن بنائے نا یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اب کیا کرے آدمی؟ ایک کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو. اب ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کس سچویشن میں کھڑا ہے اس وقت، کہ کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے، کیا کرے وہ. تو مشورہ دینے والوں کا تانتا بندہ ہوا ہے مدینہ شہر میں، مگر کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول ہم زندہ ہیں، خبردار اگر یزید کا کوئی سپاہی یا کوئی نمائندہ وہاں آپ کے مقابلے کے لیے آیا تو ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے. کوئی نہیں کہہ رہا. اچھا اب آئیے مکہ شہر میں. مکہ میں کیا ہوا؟ سارے اسلامی ممالک کے، سارے اسلامی صوبوں کے بڑے بڑے افراد وہاں پر آ گئے مکہ شہر میں. اور مکہ شہر میں کئی خطبات امام نے دیے ہیں، اور امام کے علاوہ امام کے اصحاب نے کئی خطبات دیے ہیں. خود ابو الفضل عباس جو کبھی تقریر نہیں کرتے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کے تقریر کر دی اور لوگوں کو سمجھایا. اور وہ بھی ایسے دنوں میں کہ جہاں ایک دم ٹھنڈ بھرا ہوا ہے خانہ کعبہ، وہاں جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے باقاعدہ خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ مولا نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، احرام ہوتا اور چلنے لگے. کوئی یہ سوال نہیں کر رہا ہے کہ فرزند رسول آخر معاملہ کیا ہے، آپ حج کیوں نہیں کر رہے ہیں، یا آپ نے احرام کیوں اتار دیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے تو ہم موجود ہیں، ہم اپنی جانیں لڑا دیں گے. کوئی سوال نہیں کر رہا. تو عزیزان محترم، یہی وہ چیز ہے جو میں آپ کے سامنے شروع میں بیان کر چکا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حج زیادہ امپورٹنٹ ہے، حج کی عبادت میں بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے. حج کی عبادت انجام دینے کے بعد انسان ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے شکم میں مادر سے پیدا ہونے والا بچہ. تو سارے مسلمان حج کو ترجیح دے رہے ہیں. عزیزان محترم، ایسے موقع پر نہ حج کی وقت ہے، نہ نماز کی وقت ہے، نہ باقی عبادتوں کی وقت ہے. جو فرزند رسول کہہ رہے ہیں اصل اس کی وقت ہے، اصل اس کو فالو کرنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں.
اگر حج کو چھوڑنا پڑتا ہے حج چھوڑ دینا ہے. اگر زمانے کا امام ہمیں پکارتا ہے, اگر ہم طواف میں کھڑے ہوئے ہوں, اگر زمانے کا امام ہمیں پکارا ہے, طواف کو ہمیں چھوڑ دینا ہے, باقی عبادتوں کو چھوڑ دینا ہے. مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. یہ ہے ایکچوئل اسلام. مگر سمجھ ہی نہیں رہے لوگ, اندازہ ہی نہیں ہو رہا لوگوں کو کیا کر رہے ہیں وہ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ مدینہ شہر اور مکہ شہر کی جب یہ حالت ہے تو باقی اسلامی شہروں کی کیا حالت ہے. باقی اسلامی شہروں کا کیا کہنا. یہ فقط واحد کوفہ شہر تھا جس کے لوگوں نے خطوط بھیجے تھے, اور 12,000 خطوط بھیجے تھے, اور نہیں تھا کوئی. اچھا, واقع کربلا میں آپ شہداء کی تعداد کو اگر شمار کریں تو 72, یہ تعداد ایک اعتبار سے اس طرح سے کہی جاتی ہے کہ 72 وہ ہیں کہ جب روز عاشور امام نے لشکر ترتیب دیا تھا تو لشکر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک رائٹ ونگ ہوتا ہے, اس کا ایک لیفٹ ونگ ہوتا ہے, اس کا بیک سائڈ ہوتی ہے, اس کے فرنٹ سائڈ ہوتی ہے, ایک سینٹر ہوتا ہے اس کا. جو اس زمانے میں لشکر ترتیب دیا جاتا تھا اس طرح سے امام نے لشکر ترتیب دیا. تو جب لشکر ترتیب دیا تھا تو اس لشکر میں جو افراد کھڑے تھے ان کی تعداد 72 ہے. اس میں جناب علی اصغر شامل نہیں ہے, اس لشکر میں کھڑے نہیں ہے, وہ جناب قاسم شامل نہیں ہے. تو منیمم تعداد جو 72 بتائی جاتی ہے وہ ان لوگوں کی ہے. جب صبح عاشور امام نے لشکر ترتیب دیا تو اس ترتیب شدہ لشکر میں 72 تھے, ورنہ شہید ہونے والوں کی منیمم تعداد ابو 100 ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ 121 تھے جو منیمم تھے جو شہید ہوئے. اچھا, اگر اتنی تعداد نہ سمجھی جائے, کم بھی سمجھائے, تب بھی ان میں کوفہ والے کتنے ہیں جو شہید ہوئے ہیں. کوفہ کے لوگ 64 افراد ایسے ہیں کہ جو فقط شہر کوفہ کے ہیں. اس میں 64, 18 جوان تو بنی ہاشم کے ہیں, اور باقی کون لوگ ہیں, باقی کہاں کے لوگ ہیں, یہی کوفہ والے لوگ ہیں. چنانچہ ایسے حالات میں کوفہ شہر سے نکل کر کربلا تک پہنچنا یہی ایک بڑا کارنامہ تھا, یہی کوئی آسان کام نہیں تھا. اس لیے کہ ابن زیاد نے جو جگہ جگہ پہرے بٹھا دیے تھے, ان پہروں کی وجہ سے کوئی شخص کربلا تک جا ہی نہیں سکتا تھا. اور اس نے طریقہ کار یہ اختیار کیا تھا کہ امام کے لشکر سے نکل کر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستے کھلے میں, وہ جہاں جانا چاہے چلا جائے, کوئی پوچھنے والا. ہم اگر امام کے لشکر میں آنا چاہتا ہے تو وہ نہیں آ سکتا, سارے راستے بند ہیں. تو یہ کوفہ والوں کا کمال تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ کوفہ شہر سے کربلا پہنچ گئے, اور معلوم ہے کہ کیفیت کیا ہے. امام لشکروں میں گھرے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود پہنچ گئے. تو یہ کوفہ والوں کا کمال تھا. میں کہتا ہوں کہ اگر کبھی ایسا زمانہ آ جائے تو یہ جرأت مند افراد جن کا فقط عقیدہ ہی یہ ہو کہ مجھے امام پر مرنا ہی مرنا ہے, بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے, فقط یہی, وہی یہ کام کر سکتا ہے, اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. تو یہ کوفہ والے تھے. اب آپ یہ کیفیت جب آپ نے سن لی تو آپ اندازہ کیجئے کہ 12,000 جو خطوط کوفہ والوں نے لکھے ہیں, کیا یہ مذاق کر رہے تھے امام کے ساتھ؟ ور جوکنگ, جوک کر رہے تھے امام کے ساتھ؟ ناٹ ایٹ آل, ہرگز ایسا نہیں. یہ سیریس تھے, امام کو بتانے میں بالکل سیریس تھے. پھر آخر ریزن کیا ہوگا, آخر وجہ کیا ہوئی کہ 12,000 منحرف ہو گئے, اور آخر میں جا کے بہت تھوڑی تعداد رہ گئی. پھر بھی سب سے بڑی تعداد ہے کوفہ والوں کی, مگر آخر میں جا کے بہت تھوڑی تعداد رہی. ریزن کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آپ چھٹے امام کی اس حدیث کے دوسرے حصے کو بالکل کامل و مکمل پائیں گے. وہ کیا ہے؟ والذی یخرجہ منہ الطمع. ایمان جس چیز سے نکل جاتا ہے, نکل جانے والی چیز ہے, وہ ہے لالچ. یہ وہ چیز تھی جو کوفہ والوں کو مار گئی. انہوں نے دعوت دی تھی مگر وہ لالچ اور طمع ایسی تھی. کسی کو لالچ تھی اقتدار کی, کسی کو لالچ تھی پیسے کی, کسی کو لالچ تھی کہ مجھے ٹینڈر مل جائے گا, کسی کو لالچ تھی کہ مجھے حکومت کا کوئی کام مل جائے گا, کسی کو کسی طرح کی لالچ ہے, کسی کو کسی طرح کی لالچ. اور اگر کسی کو یہ لالچ نہیں ہے تو کم از کم یہ لالچ ہے کہ بھائی میں اپنے بچوں کو بچاؤں, اپنے گھر والوں کو بچاؤں, بس یہ کافی ہے. اگر میں کچھ اور نہیں کر سکتا تو میں اپنے بچوں کو بچاؤں. اپنے بچوں کو بچانے کا مفاد عزیز تھا, چنانچہ انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا.
تو وہ چیز کہ جو قیامت کے عقیدے کو سب سے زیادہ کمزور کر دینے والی چیز ہے وہ ہے لالچ، طمع. یہ ختم ہو جاتا ہے انسان، عقیدہ اس کا باطل ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے اس کا عقیدہ. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو فرزدق نے امام سے جب ملاقات ہوئی تھی تو سب سے پہلے بیان بھی کیا تھا. جب حج کو عمرے سے بدل کر امام مکہ شہر سے نکل رہے ہیں تو سب سے پہلی ملاقات فرزدق سے ہوئی ہے امام کی، اس لیے کہ وہ حج کرنے کے لیے آ رہا تھا. وہ حج کرنے کے لیے آ رہا تھا، امام حج کو عمرے میں تبدیل کر کے باہر جا رہے تھے، اور بظاہر امام کا راستہ کوفہ تھا، اس لیے کہ اب تک میسج نہیں آیا تھا جناب مسلم ابن عقیل کا. جب مسلم کا میسج نہیں آیا تھا تو بظاہر امام کا رخ کوفے کی طرف ہے کہ مجھے کوفے کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ پہلا لیٹر آ چکا تھا کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، لہذا رخ کوفے کی طرف ہے. اب جب یہ فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے تو پہلا آدمی ہے جس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے. ابھی امام شہر مکہ سے باہر نکلے اور وہ شہر مکہ کی طرف آ رہا ہے، اور وہ آپ نے تاریخی اس کا جملہ سنا ہے. جب امام نے اس سے پوچھا تھا کہ کوفہ والوں کے کیا حالات ہیں، ایسا تاریخی جملہ اس شخص نے ارشاد کیا ہے کہ یہ عربوں میں ضرب المثل بن گیا یہ والا جملہ. پہلے تو اس نے کہا کہ فرزند رسول میں سچ بتا دوں، بالکل حقیقت کلیئر کٹ بتا دوں. تو امام نے کہا کہ ہاں بالکل سچ سچ بتا دو، جو صورتحال ہے سچ سچ بتا دو. اب وہ اس نے زبردست قسم کا ایک تاریخی جملہ کہا کہ اما القلوب فمعک واما السیوف فمع بنی امیہ. آقا ان سب کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ جوک نہیں کر رہے تھے، حقیقتاً امام کو بلایا تھا. یہ 12,000 جو لیٹر لکھے ہیں اس میں کہیں جوک نہیں ہے، حقیقتاً ان کے دل ان کے ساتھ ہے. تو فرزدق بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ اما القلوب فمعک، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، وَأَمَّا السُّيُوفُ فَمَعَ بَنِي اُمَيَّہ، لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، کبھی کبھی غور کرتا ہوں، خدا بچائے کہ اگر کبھی زمانے کا امام آ جائے اور زمانے کا امام، ہمارے زمانے کا امام، زمانے کا امام کسی فرزدق سے ہمارے بارے میں سوال کرے کہ بتاؤ ہمارے ماننے والوں کی کیفیت کیسی ہے، اور اس کا جملہ بھی یہی ہو کہ مولا اما القلوب فمعک، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں یا آپ کی زیارتیں پڑھتے ہیں، الازل کہتے ہیں، آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، آپ کے مصائب پر روتے ہیں. اما القلوب فمعک، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے مفادات یہ اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ہیں. ان کے مفادات اپنی فیملی کے ساتھ، مفادات اپنی فیملی کے ساتھ ہیں کا مطلب کیا ہے کہ ان کو اپنا کاروبار اتنا عزیز ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو وہ اپنے کاروبار کو دیکھیں گے پھر آپ کو نہیں دیکھیں گے. ان کو اپنی جاب اتنی عزیز ہے کہ وہ اپنی جاب کو دیکھیں گے پھر آپ کو نہیں دیکھیں گے. ان کو اپنے بچوں کا فیوچر اتنا عزیز ہے کہ وہ اپنے بچوں کا فیوچر دیکھیں گے پھر آپ کو نہیں دیکھیں گے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کہیں یہ صورتحال تو نہیں ہو جائے گی، کہیں ایسی صورتحال تو نہیں ہو جائے گی. لالچ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہر چیز برباد کر کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن اگر کسی دور میں کسی مقام پر بھی رسول یا امام اگر بلاتے ہیں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بہانہ پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ہر صورت میں حاضر ہونا ہے، ہر صورت میں وہاں پہنچنا ہے. اور کچھ کوفہ والوں نے یہ ثابت بھی کر دیا، کر کے دکھایا. خدا ہمیں بھی توفیق دے، خدا ہمیں بھی حبیب ابن مظاہر کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں کرے کہ امام خود کوئی میسج ہمیں بھیجیں کہ آ جاؤ اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے. بس عزیزان محترم، چنانچہ واقع کربلا میں ان لوگوں نے کسی نہ کسی طرح سے پہنچ کر حسین ابن علی کا ساتھ دیا. اب ساتھ بھی کیسے دیا ہے کہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، آپس میں کانفرنسز کرتے ہیں یہ لوگ، اور اس کانفرنسز یا میٹنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو ہمارے ہوتے ہوئے خاندان نبوت کے کسی بچے کو کوئی غضن نہیں پہنچنا چاہیے، کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے.
کانفرنسز کا خلاصہ یہ ہے، ان کی میٹنگ کا خلاصہ یہ ہے. مگر بہرحال جب یہ اپنی جان نشاور کر چکے تو بالآخر عزیز و اقارب کو بھیجنا ہی تھا. تو امام نے اب اپنے عزیز و اقارب کو بھیجا. جب اون و محمد کی باری آئی تو اون و محمد کو بھیجا. مگر بھیجنے کے بعد ایک خاص قسم کا ریئیکشن ہوا امام پر کہ جب اون و محمد نے پکارا تھا تو مقاتل کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ مولا نے شکاری باز کی طرح فوج پر حملہ کر دیا تھا. ایسا شدید حملہ کبھی نہیں کیا تھا. یہ اون و محمد کی پہچان ہے کہ جب انہوں نے پکارا تو اس طرح سے حملہ کیا. ہاں جب قاسم نے پکارا تو لاشے پر پہنچے تو تھے، مگر یہ کہا کہ بیٹا تمہارا چاچا تمہارے لاشے پر اس وقت پہنچا ہے جب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ قاسم کی. اور پھر قاسم کا لاشا اٹھتا نہیں تھا، وہ اس طرح سے اٹھایا ہے کہ زمین کربلا پر خط بناتا جاتا تھا. قاسم کا لاشا اس طرح سے اٹھایا. اب باری ہے جناب علی اکبر کی. مختلف علماء، مختلف خطبہ مختلف انداز سے مختلف تواریخ میں مختلف شہداء کا تذکرہ کرتے رہے، مگر میرے پاس جو گنجائش تھی اس کے اعتبار سے میں نے اپنی ترتیب رکھی تھی. جناب علی اکبر کے بارے میں بہت سارے مختلف قسم کے واقعات ہیں، اور ان واقعات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ پھر بھی شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ امام کو علی اکبر کے بارے میں کتنا غم تھا، کتنا دکھ تھا. کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں دو افراد رسول کے پاس آئے اور یہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے اونٹ کے بارے میں، ایک اونٹ کے بارے میں. ایک کہہ رہا ہے کہ یہ میرا اونٹ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا اونٹ ہے. تو اس میں سے ایک نے آگے بڑھ کر رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اس اونٹ کو ذبح کیجئے. ذبح کرنے کے بعد اس کے کلیجے میں اگر سوراخ ہو تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ میرا اونٹ ہے، اور اگر سوراخ نہ ہو تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا اونٹ ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ بغیر ذبح کیے ہوئے، بغیر مارے ہوئے پتہ نہیں چل سکتا ہے. چنانچہ دونوں کی رضامندی سے اونٹ کو ذبح کیا گیا. جب اونٹ کو ذبح کیا گیا تو کلیجے میں سوراخ تھا اس کے. رسول نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیسے پہچانا کہ اس کے کلیجے میں سوراخ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بعض جانوروں کی یہ خصوصیت ہے کہ جب ان کے بچے کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے تو کلیجے میں سوراخ ہو جاتا ہے. اس شخص نے تسلیم کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اس کا اونٹ ہے. اور اسی طرح کا خواب ایک عالم دین نے دیکھا تھا. خواب میں سید الشہداء کو دیکھا، زخموں سے چور ہیں، سر سے پیر تک جگہ جگہ زخم لگے ہوئے، کوئی ایسی جگہ بچی نہیں ہے کہ جہاں زخم نہ ہو. حیران ہو کر سوال کیا فرزند رسول اتنے زخم آپ کو لگے ہیں؟ تو فقط ایک جواب دیا تھا سید الشہداء نے کہ کیا تو عاشور کو بھول گیا ہے؟ بس یہ ایک جواب دیا. اچھا عجیب بات یہ ہوئی کہ اسی شخص نے دوبارہ دوسرے دن پھر دوبارہ سید الشہداء کو خواب میں دیکھا. جب دوبارہ دوسرے دن خواب میں دیکھا تو پتہ چلا کہ بالکل صحیح و سالم ہے، کوئی زخم نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی زخم نہیں ہے، بالکل ایک جیسے نارمل آدمی ہوتا ہے اس طرح سے. ایک مرتبہ حیران ہو کے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ آپ تو بالکل ٹھیک ہو گئے، آپ کو تو کوئی زخم باقی نہیں بچا. تو کہا کہ ہاں میرے زخم کچھ چیزوں کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ بالکل مرہم کا کام کرتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے فرزند رسول؟ کہا کہ جب میرے مصائب پر گریہ کرنے والے عزادار گریہ کرتے ہیں تو وہ میرے لیے مرہم کا کام کرتا ہے اور میرے یہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں. میری زیارت کرنے والے جب میری زیارت کے لیے آتے ہیں تو میرے یہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ سارے زخم تیر و تلوار کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہاں مگر دو زخم ایسے ہیں کہ جو بالکل کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور وہ دو زخم ایسے ہیں کہ جو کسی کو نظر بھی نہیں آتے ہیں. مولا وہ کون سے زخم ہیں اور وہ زخم کہاں ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں؟ کہ وہ دو زخم میرے کلیجے میں ہیں. مولا وہ زخم کیوں لگے ہیں آپ کو، وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ پہلا زخم اس وقت لگا تھا
کہ جب عباس کے بازو کٹے تھے اور عباس زمین کربلا پر آئے تھے تو وہ میرے دل پر ایسا زخم لگا تھا کہ جو کسی طرح سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا. اور دوسرا زخم وہ ہے کہ جب میرے کریل جوان علی اکبر نے پکارا تھا تو وہ زخم میرے سینے میں ایسا لگا ہے جو کسی طرح ٹھیک نہیں ہونے پاتا. عزیزان محترم، یہ جوان بیٹے کا معاملہ کچھ عجیب معاملہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ اجازت لینے کے لیے جب حسین کے پاس آئے تھے تو مولانا علی نقوی نقن صاحب یہ بڑے عالم دین تھے اور ان کی اپنی تحقیق تھی. یہ کہتے ہیں کہ جب اکبر اجازت لینے کے لیے مولا کے پاس آئے ہیں تو مولا سے وہ کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مولا سے کہا نہ گیا کہ جاؤ علی اکبر تمہیں اجازت ہے، بس ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدا بندہ تو اس قوم پر گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ ہے. جہاں امام نے جملہ کہا تو علی اکبر سمجھے کہ مجھے اجازت مل گئی، مگر مولا نے اپنی زبان سے نہیں کہا تھا. اب علی اکبر کو اجازت ملی ہے، علی اکبر میدان کی طرف چلے ہیں، میدان کی طرف جاتے ہیں، میدان کی طرف جا کے حملہ کرتے ہیں. مگر اب مختلف قسم کی روایتیں ہیں، ایسا حملہ کیا ہے کہ نامی گرامی پہلوانوں کو شکست دی ہے، نامی گرامی پہلوانوں کو قتل کر دیا ہے. مگر ایک مرقع اور ایک منظر بڑا عجیب ہے. جب حسین کی یہ کیفیت ہے تو حسین کی ماں کی کیا کیفیت ہوگی، ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. لہذا مقاتل کی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ یہ بی بی در خیمہ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی. میدان کی طرف تو نگاہیں نہیں جاتی ہیں مگر ان کی نگاہیں حسین کے چہرے پر ہیں کہ ارے امام ہیں تو کیا ہوا، جوان بیٹے کے باپ بھی تو ہیں، اگر میرے بیٹے کو کوئی غضن پہنچا تو ضرور ان کا چہرہ تبدیل ہو جائے گا. لہذا ایک مرتبہ جب حسین کے چہرے کو دیکھا مولا کا چہرہ متغیر ہو گیا. تڑپ کر سوال کیا، آقا میرے بچے کی خیر تو ہے؟ حسین نے کہا ہاں ہاں ابھی تو تمہارا بچہ سلامت ہے، ابھی تو تمہارا بچہ ٹھیک ہے، مگر عرب کا نامی گرامی پہلوان نکل کر آیا ہے اور وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ سیر و سیراب ہے، پانی پی کر آیا ہے، میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے. میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ ماں کی دعا بچے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. ارے در خیمہ پر کیا کھڑی ہو، اندر جا کے دعا کرو. لیلا اندر دعا کرنے کے لیے آئی ہے، مصلی پر جھکی ہے، سجدے میں جھکی ہے، دعا کرتی رہی ہے. یہاں لیلا کی دعا ختم ہوئی، وہاں علی اکبر نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا. مگر لیلا کے ذہن میں خیال آیا ارے فقط دعا کرانا تھی تو خود بھی امام تھے، خود دعا کر سکتے تھے، یہ مجھ سے کیوں کہا دعا کرنے کے لیے. بس لیلا نے یہ محسوس کیا کہ میرا در خیمہ پر کھڑا ہونا یہ مولا کو پسند نہیں آیا. عزیزو اب کیفیت یہ ہے کہ لیلا تو نہیں آتی در خیمہ پر، اکبر کا لاشا خیمے کے اندر آ گیا. اکبر کا لاشا خیمے میں آ گیا. علی اکبر کا لاشا کس طرح سے خیمے میں آیا ہے؟ جب اس طرح سے جنگ کی ہے، ایک مرتبہ پلٹ کر واپس بھی آئے ہیں. اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پلٹ کر واپس آئے اور اپنی شجاعت کا تذکرہ بھی کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر آقا مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا، تھوڑا سا پانی مل جاتا تو آپ دیکھتے کہ میں کس شجاعت کے ساتھ جنگ کرتا ہوں. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ خدا کبھی کسی بوڑھے باپ کو اتنا محتاج نہ کرے، اتنا محتاج نہ کرے کہ بیٹا پانی مانگے اور باپ پانی کا ایک کوزہ آپ بھی نہ دے سکے. ایک مرتبہ کسی طرح سے تسلی دی ہے علی اکبر کو کہ جاؤ بیٹا جاؤ، حوض کوثر پر تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے، رسول خدا تمہیں سیراب کریں گے، جاؤ
بیٹا جاؤ، یہ کہہ کے بھیج دیا۔ اب اس کے بعد علی اکبر میدان میں آئے ہیں، جنگ کرنے کے بعد جب پکارا ہے تو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ علی اکبر کا خاص جملہ ہے علیکہ منی السلام، آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ مطلب یہ تھا کہ صبح سے جس لاشے کو اٹھانے کے لیے آپ میدان میں آتے تھے میں موجود ہوتا تھا، آپ کی مدد کرتا تھا، مگر اب جب آپ لاشیں اٹھانے کے لیے آئیں گے تو کوئی نہ ہوگا، لہذا اب زحمت کی ضرورت نہیں ہے، میرے لاشے کو وہیں چھوڑ دیجئے۔ ارے جو غلام کا لاشا میدان میں نہ چھوڑے وہ کریل جوان کے لاشے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لہذا آقا چلے ہیں، مولا حسین کریل جوان کے لاشے کی طرف چلے ہیں، مگر مقاتل کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جب علی اکبر نے پکارا تھا تو مولا کو کچھ سجائی نہ دیتا تھا، کبھی اپنا گھوڑا دائیں طرف ڈالتے تھے، کبھی اپنا گھوڑا بائیں طرف ڈالتے تھے اور پکارتے جاتے تھے یا علی یا علی۔ عزیزان محترم، اگرچہ یہ مولا کا طریقہ کار نہیں تھا، اس لیے کہ جس شہید نے بھی پکارا ہے جیسے ہی پکارا ہے مولا سیدھے شہید کے پاس پہنچتے تھے اور اس کے لاشے کو اٹھاتے تھے، مگر علی اکبر کے لاشے کے وقت مولا کی نگاہیں کام نہیں کرتی تھیں، کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ علی اکبر کے لاشے کے پاس پہنچے ہیں اور لاشے کے پاس پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے آپ کو لاشے پر گرا دیا، اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا اور ایک جملہ کہا جو مجھے تو پورا مرثیہ معلوم ہوتا ہے۔ علی اکبر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا بنیا الدنیا بعدک لافا، ارے بیٹا تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک۔ عزیزو یہ جوان کا لاشا ہے، یہ جوان کا لاشا لانا ہے۔ اب یہ دیکھیے صبح سے بہت سارے لاشیں امام نے اٹھائے ہیں، جوانوں کے لاشیں بھی اٹھائے ہیں، بوڑھوں کے لاشیں بھی اٹھائے ہیں، مگر جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے کی باری آتی ہے تو ایک مرتبہ علی اکبر نے ذرا سی شکایت کی تھی۔ وہ شکایت یہ تھی کہ علی اکبر اپنا ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے، بابا بار بار اس کو سینے پر لگانا چاہتے تھے مگر بابا کو وہ دور کر دیتے ہیں۔ جب پوچھا گیا بیٹا بات کیا ہے تو علی اکبر نے ایک جواب دیا بابا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ سن نہیں سکیں گے، اس لیے نہ پوچھئے۔ نہیں بیٹا بتاؤ بات کیا ہے؟ کہ بابا سینے میں ایسی برچی لگی ہے کہ اس کا پھل ٹوٹ گیا ہے۔ اب حسین کی آزمائش دیکھیے، حسین کا امتحان دیکھیے کہ کریل جوان کے سینے سے برچی نکالنی ہے، برچی نکالنی ہے، مگر حسین بھی جانتے ہیں کہ میں نے برچی نکالی اور علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لہذا علی اکبر اپنی جانب سے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں، بابا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں دیکھیے ایک بات حسین نے پہلے کہی تھی نا کہ جاؤ بیٹا جاؤ، حوض کوثر پر تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے، اب وہی بات علی اکبر دوہرا رہے ہیں، اپنے بابا سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ارے بابا یہ دیکھیے دادا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، یہ رسول خدا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، اور خدا حافظ، یہ تو خدا حافظ علی اکبر نے کر دیا، مگر جب حسین نے برسی کا ٹوٹا ہوا پھل کھینچا ہے تو فلک نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اب حسین کی طاقت اتنی جواب دے گئی ہے کہ جوان کا لاشا اٹھانا ہے، مگر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کریل جوان کا لاشا پورے باپ سے اٹھایا نہ گیا۔ ایک مرتبہ خیموں کی طرف رک کر کے کہا ارے بچوں ذرا میرے قریب آ جاؤ اور اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھاؤ اور خیمے ماتم حسین